نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ کہف کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں تورات میں ایک مشہور بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ کہف سورہ بنی اسرائیل کی عقب ہے، اس کی پنڈلیاں پکڑ کے آئی ہے، اس کی پنڈلیاں پکڑ کے آئی ہے۔ جس طرح سے حضرت یعقوب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ان سے بڑے ان کے بھائی تھے، حضرت یعقوب سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی، یہ جڑواں تھے، حضرت یعقوب اور ان کے ایک اور بھائی، کہ یہ دونوں جڑواں تھے۔ دیکھیں وہ بچہ بڑا ہوتا ہے جو 1 منٹ پہلے پیدا ہو، 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہو، جو پہلے آیا وہ بڑا ہے اور جو اس کے پیچھے آیا وہ دوسرا۔ تو کہا جاتا ہے اس کے لیے مشہور جو ان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی خشک پنڈلیاں پکڑ کر آئے، ٹھیک ہے۔ یعقوب کا مطلب ہوتا ہے عقب، پیچھے آنے والا، عقب پیچھے آنے والا، اسی سے نام پھر پڑ گیا تھا یعقوب، پیچھے آئے، یعنی یہ اپنے بھائی کے ساتھ جڑواں تھے تو یہ ان کے پیچھے آئے، یعنی ان کی پنڈلیاں پکڑ کر آگے، پیچھے آگے۔ اب کیا ہے کہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی پنڈلیاں پکڑ کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کا سٹارٹ لیا، کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو۔ اور اس کا اختتام، اس کا آخر اینڈ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کیا بنی اسرائیل کا؟ قل الحمدللہ، کہو تمام تعریف تو اللہ کے لیے ہے، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اب چونکہ بات جا رہی ہے عیسائیت کی طرف، دجال، سورہ کاف کس سے بچائے گی؟ دجال سے۔ دجال کب ہے؟ مسیح دجال، مسیح عیسیٰ، یہ چین اب وہاں جا کے ملے گی۔ تو یہ صورت بھی کیا بنی اسرائیل کے بعد آئی ہے، اس کی پنڈلیاں پکڑ کر آئی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا؟ الحمدللہ، وہیں سے سٹارٹ دے دیا، الحمدللہ پاک ہے وہ ذات، کون سی؟ جو اپنے بندے کو، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چین جوڑتے جائیں گے۔ سورہ کہف کی فضیلت میں کیا آتا ہے؟ سب سے بڑی تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سید رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اس کو پڑھنا شروع کیا اور میں نے دیکھا جیسے جیسے میں تلاوت بڑھاتا گیا میرے گھر کا گھوڑا اپنے پاؤں اٹھا لیتا تھا اور بدکنے لگتا تھا، اور جیسے ہی میں اس کو بند کرتا گھوڑا رک جاتا، پھر میں پڑھنا شروع کرتا گھوڑا بدکتا اور اپنے پاؤں بہت اونچے اٹھا لیتا، میں پھر بند کر دیتا اور وہ بھی نیچے اپنے پاؤں رکھ لیتا۔ یہ بار بار ہوتا رہا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے پھر اس کو روک دیا، روک بھی میں نے اس لیے دیا کیونکہ پاس ہی بچہ بھی تھا میرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان پر سے 2 فانوس اتر رہے ہیں، 2 روشن قندیلیں اتر رہی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے خوف محسوس ہوا، پہلے ہاتھوں والے کھلے گھر، تو میں نے یہ بند کر دیا اور میں جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹی اور میں اندر چلا گیا۔ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وہ سکینت تھی جو سورہ کہف کے پڑھنے سے تم پر نازل ہو رہی تھی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں وہ فرشتے تھے 2 جو سورہ کہف کو سننے کے لیے آئے تھے۔ ایک تو حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے یہ کسی بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے، خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے سورہ کہف کو ہم نے وہ رسمی رٹا نہیں مارنا، اس کے لیے اپنی نا کسی قاری کے ساتھ اس کو سنیں، اپنی ٹیون بنائیں اس قاری کے ساتھ، اور اس کو ہر جمعے محبت کے ساتھ اور لہن کے ساتھ پڑھا کریں، جھوم کے پڑھا کریں، مزے سے پڑھا کریں۔ ایک تو یہ کہ یا تو پھر وہ اس لیے سننے آئے ہیں کہ ان صحابی رسول نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ صحابی رسول ہو کر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وسلم وہ کیا تھا، یعنی میں نے تو اوپر سے دیکھا آتے ہوئے، اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ تو رسول تھے، معجزے تھے، وہی آتی تھی، ہم تک بات پہنچی تھی ہماری تربیت کے لیے، تو کہہ دیا کہ وہ کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ دنیا کے سارے ولی مل جائیں ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے ولی، حدیث ہے نا تمہاری دنیا کے سارے ولی جتنے بھی بہترین لوگ ہیں اگر وہ سب مل جائیں کیا نہیں کر سکتے؟ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہیں، ان سے تعلیمات پا رہے ہیں، ان سے ڈائریکٹ جا کے فیض لے رہے ہیں ہر بات کا۔ ان کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ کیا اترا تھا، یہ کیا آ رہا تھا۔ آج ہمیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ادب سے کھڑی ہو جاؤ؟ کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ ان کو تو نہ پتا چلا، ہے نا؟ دیکھنا انہیں کیا کہتے ہیں، وہ فرشتے تھے 2، اگر تم اپنا یہ قرآن بند نہ کرتے، تم سورہ کہف کو پڑھنا بند نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ نیچے زمین پر اتر آتے اور اہل مدینہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اس قدر اس کی اہمیت ہے سورہ کہف کی، یہ زندگی میں اس قدر ضروری ہے، اور اس کے اوپر اس قدر اللہ رب العزت نے اس کا جو موضوع ہے وہ دنیا سے نکالا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے اندر ہمیں کہ میری مشیت پہ چلتے ہیں کام، ہم کیا کر لیں گے؟ خضر نے کیا کیا علیہ السلام نے؟ اس بچے کو قتل کر دیا، کیا کر لیا موسیٰ نے؟ ہمارے سامنے
کیا ہوتا ہے؟ کتنے رشتے چلے جاتے ہیں، اولاد چلی جاتی ہے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ چلے گئے ہماری آنکھ کے سامنے. یہ اللہ کی مشیت تھی. ہم نہیں کہہ سکتے نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں بھی یہ بہت غلط ہوا. پوری زندگی یہ کہہ سکتے؟ صبر ہی کرنا تھا نا. اللہ نے وہاں صبر کی کچھ صورتیں بھی ہمیں سکھائی ہیں، غیب اللہ نے اپنے سکھائے ہیں کہ وہ نہیں ہوگا جو تمہاری مرضی ہے، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے. اور سورہ کہف، کہف کہا کس کو جاتا ہے؟ غار کو. ٹھیک ہے، ایسا غار جو پہاڑوں کے اندر ہو، اور ایسا غار جس کے اندر سورج کی روشنی پہنچتی ہو. سورج کی روشنی، دھوپ نہیں، جیسے یہ آپ بیٹھے ہیں، دھوپ تو نہیں ڈائریکٹ آ رہی، لیکن اس کی روشنی آ رہی ہے. دھوپ نہ آئے، اس کی روشنی ضرور اندر آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یہ نور کی بدلی ہمارے اوپر رکھتا ہے. کون سی بدلی؟ نور کی، رہنمائی کی. اب وہ نور کچھ نور نہیں ہے جگمگاتا ہوا، خوبصورتی ہوگی، لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ رہنمائی کی بدلی. آپ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس میں رہنمائی کرتے چلے جائیں گے. آپ کہیں گے ہاں یہ میرے ذہن میں آیا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، مجھے یہ کرنا آ گیا، یہ اس دفعہ تو میرے لیے بڑی آسانی ہوئی، میں نے نا ایسے کر لیا. یہ کیا تھا؟ یہ وہ بدلی تھی جو آپ نے پڑھی ہے، جو آپ نے پڑھا ہے. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا اجر بیت اللہ تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اجر بیت اللہ تک لے کے جایا جاتا ہے. اور دیکھ پڑھنا اس کو آپ کو فتنوں سے بچائے رکھتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے اس کی پہلی 10 آیات انسان کو کس سے بچائیں گی؟ اب وہ صرف اس دجال سے بچائیں گی، اور کوئی دجال نہیں ہے. فتنے دن رات فتنے ہیں. دجال بھی تو فتنہ ہی ہے. دجل دھوکے کو کہتے ہیں نا، فریب کو، فتنے کو. تو ہر طرح کا وہ فتنہ جو کیا ہے، ہمارے ارد گرد ہے، ہمارے اپنے اندر ہے، کسی بھی طرح سے ہے، وہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سب سے بچاتی ہے. اس کی پہلی آیات، ان کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کریں، یہ ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے. اس کی پہلی 10 آیات. آپ نے فرمایا اگر دجال تمہارے سامنے آ جائے اور مومن، اس وقت لفظ بھی مومن کا، اگر مومن اس کو پڑھ دیتا ہے تو یقیناً پھر جو اس نے جو جو وار کرنے ہیں، جو جو اس نے کہنا ہے، وہ سب سے محفوظ رہے گا اگر وہ پڑھ دے گا تو. اب اس کو دیکھ کے اگر زبان ہی نہیں چل رہی تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم ڈر کے، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، میری زبان سے نہیں نکل رہا تھا پڑھنا، خواب میں ڈر کے زبان سے نہیں نکل رہا پڑھنا، ویسے ڈر کی میری زبان سے نہیں نکل رہا پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں. اس کا مطلب ہم بہت کمزور ہیں. تو پھر اس طرح کی کوئی چیز سامنے ہے تو کیا کریں گے؟ تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ آیات 10 یاد کریں. 10 آیات کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو روزانہ پڑھیں گے. اچھا، حدیث نے جو کہا نا اس کو زبانی، زبانی کیوں کہا حدیث نے؟ اس لیے کہ زبانی یاد کرنے کے لیے آپ کو بار بار پڑھنی پڑتی ہے ایک چیز. تو اس میں یہ بار بار پڑھنی پڑیں گی، یہ آپ کو بار بار پڑھیں، ان کا معمول بنا لے. ایک تو کیا کرے گا مومن؟ وہ وہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ پھر اس پر نہیں ہے اس کا وار، اس پر نہیں ہے، اس شخص پر. کس پر؟ جس نے یہ یاد کی ہوئی ہیں. اور جس نے یہ یاد کی ہوئی ہیں اس کے لیے یہ واضح ہے. کیا لکھا ہوگا؟ کاف فا را. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایبریویشن توڑ کے لکھی ہوئی ہے، کاف فا را. اب اس سے کوئی یہ نہ نکال لے کیا وہ کشف، فائدہ، ٹھیک ہے، مراقبہ، یہ چیزیں نہیں. کیا بن جائیں گے وہاں پہ؟ یہ تو اس کے پاس تو بہت زیادہ وہ ہیں، کیا اسے کہتے ہیں نا، معجزے ہیں، تو اس کو مان جائیں. نہیں، اس کا کاف فا را لکھا اسی کو سمجھ آئے گا اور اسی کو نظر آئے گا جس نے یہ آیات پڑھ لینی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا. آدم نے بھی ڈرایا تھا. دیکھیں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. اس سے بڑا فتنہ کائنات میں اور کوئی نہیں آئے گا، اس سے بڑا کوئی خطرہ کائنات میں نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، ہر نبی نے، لیکن ہر نبی نے وہ نہیں بتایا جو میں بتاؤں. یعنی انہوں نے چھپایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا. دیکھیں ہمارے لیے کتنی بڑی آسانی ہوئی، وہ کانا ہوگا. یعنی اب ہم یہ بھی دیکھ لیں وہ کانا ہے کیونکہ اس نے سب کچھ کہنا ہے. اسے کہنا میں رب ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور وہ کر کے دکھائے گا بھی. حتیٰ کہ ایک مومن جب سامنے آئے گا اور اس کو کہے گا تمہارا رب ہوں، جس نے یہ زندگی میں یاد کی ہے روزانہ جو پڑھ رہا ہے اس کو، جب یہ سامنے آئے گا تو یہ کہے گا نہیں تو دجال ہے. وہ کہے گا نہیں میں رب ہوں، دیکھو یہ دیکھو بارش، آسمان بارش برسائے گا، زمین نکال تو زمین نکال، کہے گا میں تجھے مار کے زندہ بھی کر سکتا ہوں. اور وہ کہے گا ٹھیک ہے، اور یہ ایسا کرے گا. اس نے فرمایا یہ مومن کو 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے دونوں ٹکڑے گر جائیں گے، پھر یہ بیچ میں چلے گا، چلنے کے بعد پھر کھڑا ہو کے پھر اس کو حکم دے گا، پھر وہ زندہ ہو جائے گا. اس کی برکات جس کی زندگی میں جس نے اس کو تھام لیا. اب یہ مومن اٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ مومن اٹھ کے کہے گا یقیناً یقیناً تو دجال ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے ہی بتایا تھا، ہم نے احادیث میں یہی پڑھا تھا، اور وہ تو نے کر کے مجھے دکھایا، میں تجھ پر نہیں اعتبار کرتا. پھر وہ کہے گا دیکھ یہ میری جنت ہے، یہ میری دوزخ ہے. وہ اپنی جنت دوزخ ساتھ لے کے چلے گا. تو کیا کہ مومن کیا کہے گا کہ تو دجال ہے. کیسے دجال کہے گا؟ وہ کہے گا میں تجھے اپنی جنت میں بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میری دوزخ ہے، کیا تو میری دوزخ میں آنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی جنت کیا ہے؟ دوزخ ہے، اور اس کی دوزخ جنت ہے. کہ یہ بھی وہ کر کے دکھائے گا. حتیٰ کہ وہ کیا کر کے دکھائے گا
پرانے جو ہمارے سالوں پہلے ہم بھی نہیں جانتے، یا ہمارے ماں باپ، ان کو کیا کرے گا؟ زندہ کر کے سامنے کھڑا کرے گا، ان سے بات ہوگی، پراپر بات ہوگی۔ اب کچھ باتیں وہ ہم ہی جانتے ہوں گے نا، جو ہماری بچپن کی ہیں، جب ان سے کریں گے وہ ہم سے کریں گے، ہاں یہ تو واقعی میری ماں ہے، تو واقعی میرا باپ ہے، تو یہ روپ دھار کون سکتا ہے؟ شیطان۔ تو یہ روپ وہ سامنے لے آئے گا۔ آج دیکھیں کیا ہے، ایک ٹیکنالوجی کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے نا، اب جو سامنے آنا چاہ رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے مردے آپ سے باتیں کریں گے، ہے نا؟ کیوں؟ ایک تو ہمارا ڈیٹا ان کے پاس ہے، ہمارا سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے، پھر وہ جو بات ہم کریں گے وہ بول دیں گے، اور وہ ویسے ہی بولیں گے۔ کتنا آسان ہو گیا نا آج ویڈیو کال دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کال ہی دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے دنیاوی تمام اسباب لے کے پھرنا ہے، اور اس نے ظاہر بھی کہاں سے ہونا ہے؟ ظاہر کہاں سے ہو رہا ہے یہ بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو اس نے رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ کتنے ایسے جو اس کے انتظار میں، مسیح دجال کہتے ہیں نا، مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے بھی پھرنا ہے، اس نے بھی سیاحت کرنی ہے 40 دن کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کعبے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے دیکھا ایک اور، ٹھیک ہے، لیکن وہ کانا تھا ایسا سے ملتا جلتا کانا تھا، اور وہ اپنے گدھے پر وہ بھی ساتھ میں چکر کاٹ رہا ہے۔ تو دیکھیں اس نے بھی تو آنا ہے نا، کیوں؟ اسے بھی مسیح کہا گیا، اس نے بھی چکر کاٹنا ہے، اور اس نے مسیح اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ ہی کے تو وقت میں آنا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، کسی بم سے بلاس سے نہیں اس نے مرنا، کسی تلوار سے نہیں مر سکتا، یہ کسی چیز سے نہیں مر سکتا، یہ اتنا بڑا سخت آزمائش اور فتنہ ہے، ایسی تکلیف ہے کہ اس پر تو امام مہدی بھی بے بس ہو جائیں گے، تبھی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نازل کریں گے، ایک پیغمبر ہی آگے پھر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس سے بھی بڑا فتنہ پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ یاجوج ماجوج، جس کے لیے حضرت عیسیٰ بھی چڑھ جائیں گے پہاڑ پر، اور پھر جا کے دعا کریں گے، تو مومن کا آخری ہتھیار کیا بچتا ہے؟ دعا بچتی ہے مومن کا آخری ہتھیار، پھر اللہ ہی ان کو ختم کرے گا۔ ایسی بری ابھی یہ قوم بھی آنے والی ہے۔ بابو لد وہ ہے جہاں پر اس نے پکڑے جانا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس نے پکڑے جانا ہے۔ بابو لد کیا ہے؟ اصل میں یہ اسرائیل کا ایک گاؤں تھا لد۔ اب انہیں ان چیزوں کا تو اتنا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماں چند سوائے، اب ان کو اتنا علم نہیں ہے، ان کا تو وہ گاؤں تھا۔ اب انہوں نے اپنے اس گاؤں میں کیا کیا ہے؟ تیسرا بڑا ورلڈ ایئرپورٹ بنایا۔ اب پتہ نہیں وہ جہاز پہ چڑھتا ہوا پکڑا جائے گا یا کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا کہ بابو لد پر حضرت عیسیٰ نے، اور یہ حضرت عیسیٰ سے دور بھاگے گا، جیسے جیسے حضرت عیسیٰ سانس لیں گے نا، یہ نمک کی طرح پگھلے گا۔ آپ نمک کے اوپر پانی ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز ہے، مر ہی نہیں رہی۔ اتنا سخت فتنہ، اتنی بڑی آزمائش، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کا سامنا ہی نہ کروائے، اللہ اس آزمائش سے بچائے۔ تو آپ دیکھیں یہ مرے گا بھی تو کیسے مرے گا؟ حضرت عیسیٰ کے سانس کی گرمی سے یہ پگھلے گا، مرے گا بھی نہیں، پگھلے گا۔ ہم ان کے دیکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نمک ہے، نمک پہ پانی ڈالیں، حدیث نے جو ہمیں وضاحت کی نا بڑی آسان لگتی ہے کہ نمک پہ پانی ڈالیں، کیا ہے؟ ڈھیلا بنائیں اس کا، نمک کا پانی ڈالنا شروع کر دیں، ایسے ختم ہو رہا ہے، یہ یوں پگھل رہا ہے صرف نبی کی وجہ سے، ورنہ لوگ تو بے بس ہو چکے تھے جو اس نے کیا ہے۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کیا جائے؟ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو زبانی یاد کر لیا جائے۔ یہ رمضان کا بہت خوبصورت موقع ہے، اس میں یاد کرنا شروع کر دیں، اپنے گھر پہ نکالیں، پرنٹ نکالیں، تاکہ آپ اور آپ کے بچے کریں، آپ انہیں سنائیں، وہ آپ کو سنائیں، افطاری میں بیٹھے ہوئے ایک ایک آدھی آدھی آیات ایک دوسرے کو سنائیں۔ دوسرا، جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اس کی پہلی 3 آیات لیکن وہ شاذ ہیں، احادیث کی بھی کیٹیگری ہیں، وہ شاذ ہیں، یعنی اس سے زیادہ اہمیت کی حامل کون سی ہے؟ حسن درجے کی مضبوط 10 آیات۔ ایک جگہ پر آتا ہے اس کی آخری 10 آیات، آخری 10 آیات اس لیے کی گئی ہیں، کہہ دی گئی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اہمیت بتائی، اپنی فضیلت، کہ تمہارے سارے سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو میری تکلیف یا میری تعریف یا میرے کلمات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ میں کیا بتایا ہے کہ جہاں مسیح دجال کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کی بھی چلے گی۔ تو عیسیٰ کون تھے؟ اللہ کے بندے، وہ رسول نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائی ہے آخری جگہ پر، کیسے؟ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ آخری آیات کیا کہتی ہے سورہ کہف کی؟ میں بھی تمہاری مثل ایک انسان ہوں، فرق کیا ہے؟ الا یوحا، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخری بات اللہ نے کہاں ختم کیا؟ تم میں سے کوئی چاہتا ہے نا وہ اللہ سے ملاقات کرے، تو اس کو کیا چاہیے؟ ان عامل صالحا، نیک عمل کرے۔ اللہ نے وہاں بات مکمل کی۔ آخری 10 آیات کی بھی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کر لیا جائے اور آخری کو دیکھ کر پڑھ لیا جائے، لیکن اس کو پڑھ لیا جائے۔ اب سورہ کہف کے اندر دیکھیں دجال سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کس بات کو سامنے لا رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ سورہ کہف کا جو موضوع ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ ایمان کو بچانے پر،
ایمان کو بچانے پر اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ نیک اعمال. اور وہ کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے. ان کی کافی لمبی احادیث ہیں, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری آپ کے علم میں بھی ہوں گی کہ دجال ہے کہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی. ٹھیک ہے, یہ کہاں جھگڑا ہوا ہے؟ یہ جزیرے میں جھگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہیں کہ ابھی بھی ہے, جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو ہے. کس انتظار میں ہیں ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ بس اپنے بچاؤ کا انتظار کریں ہم. اور یہ کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, کیسا تھا یہ دیکھنے میں؟ چھوٹا قد تھا, قد نما تھا. ٹھیک ہے, نہ اس کی شکل کا پتہ چل رہا ہے, نہ اس کے سیت کا, نہ پوٹ کا, اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور وہ ایک ایک نشانی اس نے پوچھی ہے, اور صحابہ نے ایک ایک بات بتائی ہے, اور اس نے بھی ایک ایک بات بتائی ہے اور پوچھی ہے. پھر اسے تحقیق کی ہے, پھر اس نے کہا کہ اچھا وہ رسول آ گئے جس کے اوپر عرب پورا بیعت کر جائے گا, عرب اس کے سامنے جھک جائے گا. تو انہوں نے پھر کیا کہا تھا تمیم داری نے, وہ بھی آ چکے ہیں. اور کیا کہا, وہ کس شہر کا ہے, کیا نام وہ لیتا ہے, طیبہ, مدینے کا. اور وہ کیا ہوا جب اس نے ساری باتیں سن لی, پیشن گوئیاں سن لی, فلاں فلاں جگہ پہ پھل آ چکے ہیں, وہ نہر خشک ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیا ہوا, اپنی ساری باتیں پوچھنے کے بعد آخر میں تصدیق کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ وہ کیا کرتا, جیسے جیسے باتیں پوچھتا جا رہا تھا, خوشی میں وہ پہلے سے بڑا ہوتا جا رہا تھا, وہ جب اس کا بڑھتا جا رہا تھا ان زنجیروں کے اندر, اور آخر میں وہ خوشی سے اپنی زنجیروں کے اندر جھوم رہا تھا. کیا, میرے نکلنے کا, میری آزادی کا وقت قریب آ گیا. یہی تو مقصد تھا اس کا پوچھنے کا, کہ وہ سب ہو گیا جو کہ قیامت کے قریب ہونا تھا. اسے ساری باتیں پوچھ لی, اب وہ خوش تھا, کیوں, میرا وقت قریب ہے اب نکلنے کا. تو فتنے تو ہر طرف ہیں. دجال اصل میں ایک سسٹم ہے, ایک سسٹم ہے, ایک پرسنالٹی ہے, ایک سسٹم ہے. اب ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد کون سا سسٹم ہے جو اس کو ویلکم کر رہا ہے. یہ ایک سسٹم ہے نا, تو اس سسٹم کو ویلکم کرنے کے لیے بھی ایک سسٹم ہے. آج اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ سائنس کیا کر رہی ہے اس وقت. سائنس نے ہمیں کیا دی ہے, جہاں نبی نے ہمیں روحانی غذا دی ہے, سائنس نے بھی ہمارا فائدہ کیا. کہاں وہ سالوں کے, مہینوں کے سفر آپ کے حج کے, سائنس نے ہمیں کیا دے دیا, گھنٹوں میں طے ہو گیا. آپ کو فائدہ ہوا, ہمیں فائدہ ہوا, آج ہمیں اس کا فائدہ ہوا. ہم جہاں بیٹھے ہوئے ان ساری چیزوں کا ہمیں آج فائدہ ہوا, ہمارے ارد گرد ہے, آسانی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی ہمارا فائدہ بنی. ہر وہ چیز جو سائنس ہمیں دے رہی ہے وہ ہمارے فائدہ بن رہی ہے, اگر اس کا استعمال صحیح ہے تو. ٹھیک ہے, یہی سائنس کیا کرتی ہے, آپ کو گوگل میپ سے پوری دنیا کی نشانیاں دکھا رہی ہے, عجائب دکھا رہی ہے, آپ کے دین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہی ہے. یہی وہ گوگل میپ کیا کر رہا ہے, آپ کے سامنے برائیوں کو کھول کے رکھ دیا, کوئی پردہ نہیں رہنے دیا. اب یہ ہم پر ہم کیا استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایک سسٹم ہے نا. تو اس سسٹم نے ویلکم کرنا ہے اس کو. کس سسٹم نے ویلکم کرنا ہے, برا مال ہے تو وہ اس کو ویلکم کر رہا ہے, اچھا مال اللہ کے نام میں لگ رہا ہے اس کو ویلکم نہیں کر رہا. ہماری زبان, ہماری آنکھیں اس کو ویلکم کر رہی ہیں اگر وہ صحیح استعمال پر نہیں ہے, اور اگر صحیح استعمال پر ہے تو اس کو ویلکم نہیں کر رہی. ہمارے گھروں کے اندر ایسی چیزیں, ایسے معاملات جو کہ شریعت کے خلاف ہے, اس کے لیے تو ویلکم ہے, اس کے لیے تو آسان ہے نا ان لوگوں تک پہنچنا, ان کو ساتھ لینا, پھر ان کو اپنا ہی بنا کے گروتھ چلتے رہنا زمین کے اوپر. تو یہ سسٹم تو اس کو کر رہا ہے ویلکم. ہم نے اب دیکھنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں, اس کا انتظار کر رہے ہیں. کیا یہ دیوارے گریا کے پاس کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں, دیوارے گریا کا کیا مطلب ہوتا ہے, گڑ گڑانا, رونا, دکھی ہونا, التجائیں کرنا. تو دیوارے گریا کے پاس دیوارے یہ کچھ کر رہے ہیں, انتظار ہی تو کر رہے ہیں اپنے لوسیفر کا. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو جا چکے, انہوں نے ہمارے گناہ اپنے سر لیے, ٹھیک ہے, پھانسی چڑھے اور سولی چڑھے اور وہ چلے گئے, وہ چلے گئے. یہ تو ان کا عقیدہ ہے. اب یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, وہ تو ہمارا ہے. ان کا کیا ہے, یہ اب جس نے آنا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اور پھر دنیا پہ حکومت کرنی ہے, ان کی نظر میں یہ ان کے عیسیٰ ہیں, اس لیے اس کو عیسیٰ کہتے ہیں, اور یہ اس کو مسیح کہتے ہیں, لوسیفر کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ان کے کارٹونز اور ان کی بننے والی فلمیں کہ دجال بھی کیسا ہوتا ہے, یعنی دکھا تو یہ حضرت عیسیٰ رہے ہوتے ہیں ہمیں, لیکن وہ حضرت عیسیٰ بھی کیسے ہوتے ہیں, یعنی ادھر بھی آنکھ بنی ہوگی اور وہ ایسے بس گم سم سے کشتی پہ آگے رک گیا, آگے سے دو لوگوں نے لے لیا روشنی میں آ کے. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ تو ایسے نہیں ہے, وہ تو گم سم سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو زومبی سی کی حالت والے نہیں ہیں, ان کی تو ایک آنکھ نہیں ہے, اور نہ ان کے یہ چلنے کا انداز ہے جو یہ دکھاتے ہیں. اور جس طرح وہ جہاں جہاں سے چلتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے کیا ہے, زمین اگ رہی ہے, ٹھیک ہے, پھول نکل رہے ہیں, تھوڑا سا آگے جائے گا کیا دکھائیں گے کہ وہاں پہ ایک کالی فوج ہے ساری, ٹھیک ہے, ایک وائٹ فوج ہے ساری, وائٹ فوج کو یہ مارتا جا رہا ہے, کالی اس کے ساتھ بڑھتی جا رہی. کیا ذہن تیار کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, لیکن ان کی نظر میں وہ یہی عیسیٰ ہے. لیکن حضرت عیسیٰ نے یہ کچھ تو نہیں کرنا. حضرت عیسیٰ نے جب اس کو ختم کر دینا ہے تو زندگی کے خوبصورت وہ 40 سال آنے ہیں, وہ بھی اللہ نے کرنے ہیں, حضرت عیسیٰ نے تھوڑی کرنے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنانے ہیں. تو کیا کہ ایسے سسٹم سے بچیں, ایسی عادات اور ایسے معاملات سے بچیں کہ جو کیا کریں, اس کی ویوز کو روکیں. کیا ایسا نہیں ہوتا ہمیں
کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم اور ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، تاکہ اصحاب کہف کا واقعہ سن کر ان کے دل تسلی میں آ جائے. ٹھیک ہے، کیسے بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کی نعمت کا شکر کس طرح کیا جائے. الحمدللہ الذی، ایک تو اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کو ختم کیا کس پر؟ اپنی تعریف کے اوپر. اس کو شروع کیا تو کس پر؟ اپنی تعریف پر. ٹھیک ہے، کس کو کہتے ہیں تعریف؟ جو کسی کے لیے کی جائے. وہ ذات جو تعریف کے لائق ہے اس نے کیا کیا ہے؟ انزل علی عبدہ الکتاب، اس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب اتاری ہے. ولم یجعل لہ عوجا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. اب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر ایک ہمیں یہ بھی قصہ بتائیں گے ابلیس کا اور آدم کا. ٹروتھ یہاں پہ اللہ نے ریویل کیا اس قصے کو. پورے قرآن میں ہمیں یہ تو نہیں پتہ چلتا شیطان کیا تھا، اس کی باتیں پتہ چلیں گی. یہ واحد صورت ہے جس کے اندر اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا، بالکل کلیئر کر دیا. کیا؟ یہ کافر ہے، یہ جن ہے، ورنہ اور جگہوں پر نہیں تھا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرا بندہ ہے، نہ یہ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی مجنون ہے. میں نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری. اور کیوں اتاری؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر کجی نہیں. جو کتاب بھرپور ہوگی بغیر کجی کے ہوگی، کیا وہ کسی نادان کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی نا. تو بندوں کو یہ تعلیم دینا بھی مقصود تھی اور ہے کہ ہر بالشان چیز کی ابتدا اور انتہا اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے، اور وہ اللہ نے اس کتاب میں کر دی. اور اس کتاب کی سب سے بڑی عظمت اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. انسان اس سے جو بھی لے کے جائے گا وہ گمراہ اور غمگین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو لِتُنذِرَ قیمًا کیا ہے؟ قائم ہے. قیم ہے، قیم کیا ہے؟ مستقیم اور معتدل کتاب ہے جو بالکل سیدھی اور ٹھیک ہے. استقامت کی وجہ سے یہ جلیل القدر اللہ کے حکموں پر مشتمل ہے، جلیل ترین خبروں سے آگاہ کرتی ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے، قرآن کو قیم کہا گیا یہاں پہ. یہ قرآن نہایت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معتدل کتاب ہے. کیا یہ سمجھ نہ آنے والی ہے؟ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا الحمدللہ اللہ نے ہمیں سمجھ دے ہی دی. ایسا نہیں ہے کہ یہ معتدل نہیں ہے، تو سمجھ آنے والی ہے نا. ٹھیک ہے، ٹیڑھے دلوں کو سیدھا کرتی ہے. کیا ہم ٹیڑھے نہیں؟ یہ ہمارے دلوں کو روز سیدھا کرتی ہے. ہم روز ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ہم روز یہاں آنے سے پہلے ٹیڑھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سیدھا کر دیتے ہیں. تو یہ قیم کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور کیسے قیم ہے؟ یہ غالب ہے پہلی کتابوں کے اوپر. جس بات کو یہ حق بتاتی ہے وہی حق ہوتا ہے، جس کو یہ حق بتاتی ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں نہیں میں نے اس وقت کرتے رہا لیکن بعد میں پتہ چلا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، جس کو حق بتاتی ہے وہ حق ہے. یہ جس کو باطل قرار دیتی ہے وہی باطل ہے. لِتُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے. اب آئی ہے یہ بات. ٹھیک ہے، کیا باس؟ سخت عذاب دجال کی. دجال سے بڑا کوئی بھی فتنہ اور سختی نہیں ہے. یہ دجال کی بات ہوئی ہے یہاں پہ، اس لیے سورہ کہف کو دجال سے بچنے کے لیے کہا گیا. انذار لتنذر، انذار دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انذار عام، وہ ہم سب کے لیے ہے، ڈراوا. ایک ہے انذار خاص. وہ کیا ہے؟ انذار خاص خاص شرک کرنے والوں کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈراوا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈراوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں جو بتا رہے ہیں کہ یہاں فتنے کی مزاحمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. دجالی سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پر؟ اس کو ختم کیا ہے تاکہ اس کو ویلکم نہ کیا جائے. تو مرکزی موضوع تو اس کا یہاں پہ ہمیں ابھی انشاءاللہ سمجھ آ ہی جائے گا. دجالی سسٹم ایک آنکھ، ٹھیک ہے، سارا نظام لے کے چل رہی ہے. سائنس بھی کیا کر رہی ہے اس وقت؟ سارا نظام لے کے چل رہی ہے. اگر ہم دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں، ٹھیک ہے، ایک شخص اگر صرف سائنسی دنیا پہ آ گیا، صرف دنیا ہی کو دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ پہ آ گیا نا وہ، تو پھر تو یہ کیا بن گیا؟ دجال گمراہی ایک ہی طرف آ گیا. اور ایک دوسری طرف ہو جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کا سوچتا ہے، تو وہ بھی پھر ادھر سے کٹ کے سوچ رہا ہے. وہ تو صحیح سوچ رہا ہے لیکن وہ بھی ایک طرف کو چھوڑ کے ایک آنکھ پہ چل پڑا، ایک راستے پہ. تو اس لیے یہاں پر کیا بتا دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ڈرائے. وہ کس چیز سے ڈرائے؟ ایک بہت بڑے عذاب سے. اور وہ عذاب کیا ہے؟ شدید. ٹھیک ہے، اس سے ڈرا جائے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے. کس طرح ڈرا جائے اور محفوظ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کہتے ہیں ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ. یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندوں مجھ سے ڈر جاؤ. دیکھیں ہم اللہ سے ڈریں گے تو دجال سے ڈریں. جو اللہ سے نہیں ڈر رہا وہی دجال سے ڈر رہا ہے نا، جو اللہ سے ڈر رہا نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کہ یہ کتاب نازل کی تاکہ اپنے رسول کے ذریعے ان لوگوں کو خوشخبری سنائے جو ایمان لے کر آئے. من لدنہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. حسنا کیا ہے؟ حسنا سے مراد یہ کن لوگوں کے لیے؟ حسنا کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں یقیناً اجر ہے. اب ایسا نہیں ہے آپ نیک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نہ دے، ملے گا تو ضرور، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً اس کا اجر ہے. جیسے اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں سورہ نساء میں بتایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی جس دن وہ اونچائی پہ آئیں گے.
یعنی نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی اس دن فائدہ دے گی اور وہ اونچے ہوں گے. ماں کسینہ فی ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ابو سعد خدری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والوں تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے. کیا؟ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اچھا یہ رہ کون رہے ہیں؟ جنہوں نے نیک عمل کیے تھے، ہے نا، جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا، جو دجال سے ڈرے، اللہ کی مدد مانگی، ان کے لیے ہے ماں کسین فیہ ابدا. اور جنت میں جانے کے بعد ایک منادی کیا آواز لگائے گا؟ تم ہمیشہ اب صحت مند رہو گے، تم بیمار نہیں ہوگے. دیکھیں سب سے زیادہ خوف ہمیں بیماری کا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا، ہے. بڑھاپے کے قریب جا رہے ہیں، عجیب سے خوف لاحق ہوتے ہیں. تو وہاں یہ تو خوف نکالا پہلے. تم نے کبھی بھی بیمار نہیں ہونا، تم نے صحت مند ہی رہنا ہے. تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے رہنا ہی زندہ ہے. تم نے بوڑھے نہیں ہونا، تم نے یہاں رہنا ہی جوان ہے. دیکھیں جوانی کیسی خوبصورت چیز ہے. دل ہی نہیں چاہتا ہم ہٹیں اس کیفیت سے، اس تندرستی سے، اس توانائی سے. تو یہاں بتا دیا گیا تم نہیں آؤ گے بڑھاپے کے، ہمیشہ خوبصورت جوان رہو گے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی. یہی فرمان اللہ عزوجل کی طرف سے آئے گا اور آواز آئے گی، یہ جنت ہے کس لیے؟ جو تم نے نیک عمل کی، آج تم ان کے وارث ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح مسلم کی حدیث میں پھر ایک آواز لگے گی، تم اس کے وارث ہو کیونکہ تم نے کام اچھے کیے تھے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. یہ تین طرح کے گروہ تھے. کون سے؟ مشرک. وہ کیا کہتے تھے؟ مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں آگے آئے گا. اور دوسرے یہود. یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی نے کیا کہا؟ مسیح اللہ ہی تو ہے اور اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں. تو دنیا میں انسان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کے سوا دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ سہارا بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی ایک بری صورت حال تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے اولاد بنا لیتے ہیں. اللہ کے لیے اولاد بنا لیتے ہیں. آج ہم منہ سے تو نہیں نا کہتے اولاد ہے، اللہ نے بنائی، لیکن ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے. آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے. کیا گالی دیتی ہے؟ آدم کی اولاد مجھے میرے ساتھ شرک کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے حدیث میں آگے کیا آتا ہے؟ میرے ساتھ شرک کرتی ہے. کیا شرک کرتی ہے؟ میری اولاد بنا دیتی ہے. اولاد ہم کیسے بناتے ہیں؟ کیا اولاد کو وہی نہیں ملتا جو ماں باپ کا ہے؟ اس میں وہ صفات، اس میں وہ اختیارات. تو جب ہم اللہ کے اختیارات، اللہ کی صفات اس کے بندوں میں ڈال دیں گے تو ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا نا. اللہ کہتے ہیں مجھے گالی دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ مجھے چھٹلاتے ہیں کہ میں ہوں ہی نہیں اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تو ان گروہوں سے کہیں کہ انہوں نے سب سے بری جو صورت بنائی ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے اولاد گھڑ لی ہے. ٹھیک ہے، اور محض یہ ان کی خواہشات اور نفس کی پیروی ہے. نفس کی پیروی تو ہے، خواہشات ہی تو ہیں. ما لهم بمن علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. کیا ہمیں علم ہے؟ کوئی بندہ کر سکتا ہے وہ تمام معاملہ جو اللہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. تو کیا انہیں علم نہ ہو؟ چاہے ان کے باپ دادا کو بھی علم نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ان کے اقوال ان کے علم کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ کس چیز پر ہے؟ باتوں پر، گمان پر، اپنے بڑوں کے دین پر، اور چاہے وہ ان کو علم ہی نہ ہو. یہ مشرکوں کی جانب سے بہت بڑا الزام ہے، اور اس سے بڑھ کر بری بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف اولاد منسوب کر دے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے کہاں بیان کیا؟ سورہ انعام میں بھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جب آپ سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے رسول ہمیں یہ بھی تو بتائیں ہم اس سے بھی بچیں. جیسے پوچھے تھے نا سب سے محبوب کون سا ہے، سب سے اچھا کون سا ہے، تو کہا سب سے بڑا کون سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فلاں جگہ جائیں گے ان کا دم ہے بیٹے کے لیے دم ہے نا. فلاں جگہ پہ کیا ہے؟ بیٹے کے لیے دم ہے. وہاں بیٹیوں کے لیے، وہاں ڈگری پاس کروانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، وہاں ہم جو ہیں ایک اس کے لیے جا رہے ہیں، بندش ختم کروانے کے لیے جا رہے ہیں. وہ تو بس دور سے دیکھیں گے اور دور سے کہہ دیں گے بس اب وہیں کھڑے رہو، یہ معاملہ ہے، یہ ہے، ایسے جاؤ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ کی صفات تھی، غیب تو اللہ جانتا ہے. ٹھیک، ہماری بندشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی تو ہو سکتی ہیں، رزق کی کمی ہماری گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. ہم نے کل پڑھا نہیں ہے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. تو اپنے گناہوں پہ نہیں توجہ دی، اپنے معاملات پہ توجہ نہیں دی، اپنی اصلاح نہیں کی، اور اللہ کی صفات کو جا کے بندوں میں ڈھونڈ کے لگا دیا. یہ بھی شرک ہے. میں نے کل کھایا ہی دال تھا، میں نے ساگ تھا، میں نے کیا تھا، اس وجہ سے نا میں بیمار پڑ گئی. یہ بھی علماء کہتے ہیں شرک میں آتا ہے. فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے، آپ کو شفا وہیں سے ملے گی، یہ بھی شرک میں. آپ بولیں ضرور بولیں لیکن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے یہ کیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے شرک ہماری زندگی میں یوں بھی چلتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا تھا سوچا میں نے ایسا کیا تو ہوا، ورنہ میں دیکھتی کیسے ہوتا. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں شرک کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے ہمیں؟
اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا تو اللہ نے کیا۔ ہمیں صرف اتنا سوچنا ہے، کیا ہر وہ شخص وہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے جو خود 4 کندھوں پہ بھیجا گیا، جس کو 4 کندھے اٹھا کر لے کے گئے؟ وہ جتنے بھی بڑی ولی ہیں، کچھ بھی ہیں، جو 4 کندھوں پہ اٹھایا گیا، کیا وہ رب کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی ابھی تک دنیا سے ایسا گیا ہے جس کو 4 کندھوں پہ نہیں اٹھایا گیا؟ کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھایا، آسمان پر اٹھا لیا ہے، انہوں نے بھی تبھی موت مرنا ہے ابھی آ کر۔ وہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں ہی جائیں گے نا، وہ بھی تو اٹھائے جائیں گے، وہ بھی غسل ہی دیے جائیں گے۔ تو کیا ہر وہ چیز جس میں ہم ڈھونڈے کہ ہاں یہاں سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ پہلے تو سوچیں کہ یہ کیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اتنے اتنے بزرگ ہیں، اتنے اتنے بزرگان ہیں، لیکن لوگ ان کے سامنے پاگل ہو رہے ہیں، اپنے جو ہیں وہ شفا کی پڑیاں لے لے کر آ رہے ہیں کہ ہمیں 4 4 مہینے ہو جاتے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے، اور وہی بیچارے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کے اپنے گوڈے گٹے اتنے اتنے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے سب دبا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں شفا کی پڑی دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ انہوں نے شفا کی پڑی بنا کے رکھی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برابر نہ کسی کو ٹھہرایا جائے۔ اِن یقولون الا کذبا، وہ تو صرف جھوٹ کہتے ہیں۔ جو بھی اللہ پر بات باندھے گا وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ باندھے گا، کہ وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں، اس جھوٹ میں سچ کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتدریج ان کے قول کو یہاں پر کم تر کر کے بیان کیا۔ جھوٹ کہتے ہیں، صرف یہی نہیں کہتے جن کی بات مان رہے، کن کی مان رہے تھے؟ بڑوں کی، باپ دادا کی۔ کیا مطلب؟ وہ بھی جھوٹے۔ تو جب اللہ یہاں کہہ رہے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے یہ تمہارے پچھلے بھی سارے جھوٹے تھے، چلو ادھر چلو؟ تو یہ پچھلوں پہ بات لگانا ہم چھوڑ دیں، جبکہ علم ہمارے پاس آ چکا ہے نا، علم ہمارے پاس آ چکا ہے۔ فل اللہ کا باقی نفس کا اعلیٰ سارم علم یؤمن بحاظ الحدیث اسفا۔ اسفا لفظ جو ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے انتہائی غم کی کیفیت، کسی دوست کی جدائی میں مر جانا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسفا، کسی دوست کی جدائی میں مر ہی جانا، یا پھر ایسی جدائی کہ جو آپ کو انتہا کی غم کی کیفیت میں لے جائے۔ یہ لفظ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، یا آصفا، حضرت یوسف ہے نا، کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ کہا تھا نا اپنے بیٹے کی جدائی میں، ہے نا، کہ میں کیا اب صبر ہی کروں گا یوسف تیری جدائی پہ۔ تو آصفا کہتے ہیں انتہائی غم کی کیفیت کو، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیوں یہ استعمال ہوا؟ خاندان بھی چھوڑ گیا تھا نا، خاندان نے بھی تو چھوڑا، ایک ایمان لانے پہ خاندان نے چھوڑا۔ دیکھیں جب خاندان چھوڑتے کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ کہ کچھ ایسی پرسنالٹی سے صرف جڑنا چاہیے جو ہماری خوشی کا باعث بنے، اور دوسرا ہمیں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے، کوئی ہمیں چھوڑ کے جائے اور ہم ہلاک ہو جائے، جس کو ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا اس بات کو۔ کسی کے جانے سے مرنا نہیں چاہیے، خود اپنی پرسنالٹی بلڈ کریں، اپنی خوشی اپنے اندر رکھیں، کہ کسی کے خوش ہونے یا کسی کے چھوڑ جانے سے کیا، کوئی چھوڑ گیا، آج مجھے نہیں بلایا، آج 10 4 5 لوگ اس گھر میں جمع ہو گئے ہیں سارے، میں وہاں نہیں ہوں، ہم اپنے آپ کو گھولے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ خوش رہیں، آپ خود زندگی ہیں، آپ کے اندر ایک زندگی ہے، آپ ایک پرسنالٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شاید آپ کو ان کے پیچھے غم ہی خود کو ہلاکت میں ڈال دے۔ باقی النفس کا کیا مطلب؟ مراد ہے آپ وسلم اپنے آپ کو ہلاک میں نہ ڈالیں، اپنی جان نہ گھلائیں، اللہ کا پیغام بس پہنچائیں۔ ہدایت پر کون آئے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کس نے ہدایت لینی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اور کس کو ہدایت فائدہ دے گی یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے دل میں کوئی بھلائی ہوگی تو اللہ لے آئے گا ایمان۔ آپ کیوں ہلاک ہوتے ہیں لوگوں کے لیے؟ اللہ ان کے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو لائے گا۔ اس لیے میں کہتی ہوں نا، دیکھیں ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہماری اولاد کی طرف سے ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یا اپنے گھر کے معاملات کی طرف سے، تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ ان کے اوپر ٹھوسی جائے بات اپنی، کیا کیا جائے؟ چھوڑ بھی دیا جائے۔ اب ان کے لیے یا تو حکمت پالیسی اپنائیں یا پھر دعا۔ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے اندر کوئی نرمی آئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے میں ان میں کوئی نرمی دیکھتا تو ان کے دلوں کو لے آؤں گا اس طرف، ان کے اندر کوئی نرمی آئے آپ کی دعا کی وجہ سے، اور وہ کہیں اپنے رب کے سامنے کوئی دعا کر بیٹھے، کہیں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کریں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا، تو اللہ خود بھلائی دیکھیں گے، ہے نا؟ ہم یہ تو کر سکتے ہیں۔ اور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے بھی کہہ دیا گیا، کیا کہہ دیا گیا تھا؟ انک لتہدی من احببت، کہ احببت، یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے آپ کو جتنی بھی محبت ہو، یہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو پھر کیا دعا کرنی چاہیے؟ جس کے لیے ہم حریص ہیں، وہ خاص طور پہ اپنے رشتے، اللہ سے دعا، ہے نا، ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے صحابہ نے کی تھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کی تھی۔ جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی سی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری یعنی امت کی، لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں آ کر گرنے لگے، آگ جلائی جائے تو آ جاتے ہیں قریب، گرنے لگے، اور اس آگ سے میں تمہیں دور ہٹاتا ہوں، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے ہٹاتا ہوں، اور تم ہو کے کود کود کے اس میں جاتے ہو۔
یہی حال ہے نا ہمارا. یہ حدیث یہی بتا رہی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ اس کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہا. میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہو اور نارے جہنم میں گرنا شروع کر دیتے ہو. اللہ کے رسول کو پکڑنا کیا ہے؟ سنت کو پکڑنا، ان تعلیمات کو پکڑنا. تو دیکھیں جب ہم چھوڑتے جاتے ہیں، روز آیات گزرتی ہیں، روز زندگی کے پاس سے گزرتی ہیں، تلاوت میں کانوں میں پڑتی ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، ہر جگہ. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی ہدایت کے لیے بے حد کوشش کرتے تھے. جب لوگ جھٹلاتے تھے تو پھر کیا ایک رحم دل تھے نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے. پھر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے آپ ایسا نہ کریں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، وہ سب کیا ہے؟ آزمائش، زینت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی زمین پر ہے وہ سب زینت ہے. ٹھیک ہے، اور زینت کیا چیز ہے ہماری اس وقت؟ ہر کسی کا سرکل آف لائف کیا ہے؟ مال، اولاد، نباتات، معدنیات، زمین کے خزانے. کیا یہ نہیں ہے کہ قرآن نے اس کو ہی کیا کہا ہے؟ آزمائش. کسی کو تو قرآن نے آزمائش کہا ہے. اور کیا ہے دنیا پہ پھر اس کے علاوہ؟ میری آپ کی زندگی کیا کہاں گھومتی ہے؟ اولاد، گھر، اپنی اچیومنٹس، اپنی کامیابیاں، اپنی سوچ. آگے سے پھر ہم اس دائرے سے باہر نہیں آتے. ہمیں آگے سے پھر ان کی سوچیں، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد. یہی تو سوچیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو کچھ زمین پر ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب آزمائش ہے. ٹھیک ہے، الارض زینتن، یہ جو زینت کا لفظ آیا نا یہ آزمائش کے لیے آیا. تو مت سوچیں کہ سب کچھ یہاں پرفیکٹ ہے، کیونکہ یہاں کی ہر چیز آزمائش ہے. ہم ایک کرسی، ایک صوفہ خریدیں گے نا، ہم نے گھر پہ رکھا ہے، چاہے اس پہ بیٹھ کے برائیاں دیکھیں، برائیاں کریں، جو مرضی کریں، وہ کیا بن گیا؟ آزمائش. قیامت کے دن وہ چیز بھی، وہ محفل بھی، وہ جگہ بھی تو گواہی دینی. وہی جگہ جب ہم اچھائی کی طرف لگا دیتے ہیں تو کیا ہے؟ وہی ہماری گواہی بن گئی. تو ہر چیز آزمائش ہے. یہ ہم نے کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یہ بلواکم. ہاں، اللہ نے آزمانا ہے. آزمائش اس لیے رکھی ہے تاکہ آزمائے. ورنہ ہم سوچتے ہیں اگر سارا کچھ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھنا تھا تو ٹھیک ہے، اس میں پھر بات کیا ہے؟ بات یہ کہ اللہ آزما لے. کیوں آزما لے؟ اگر اللہ نے آزمانا ہی ہے بس کام آزمائش ہی رہ گیا؟ نہیں، اس آزمائش کے پیچھے ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ احسن عملا. اچھے عمل کون کرتا ہے؟ یہ سب کے سب کیا ہے؟ آزمائش ہے. میں دیکھوں گا اس کو اچھائی کی طرف کون لے کے جاتا ہے. اب یہاں پہ لفظ جو ہے نا وہ اکثر نہیں ہے کہ میں دیکھوں اکثر عملہ. اکثر عمل کون کرتا ہے؟ یہاں پہ لفظ کیا آ رہا ہے؟ احسن عملہ. ٹھیک ہے، بہترین. اصل زمین کی تمام زینت تو امتحان ہے، لیکن اس میں احسن کون ہے؟ شکر والے، اطاعت والے، ان کے عمل احسن ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابو سعد خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. بس اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو. بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا. یہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ کون سا ہوا تھا عورت کی وجہ سے؟ قابیل. ٹھیک ہے نا، یہ ہوا تھا. اب اس میں پھر میں وہی کہوں گی جو پیچھے پڑھ کر آئے تھے سورہ آل عمران میں بھی، کہ عورتیں بری چیز نہیں ہیں، نیک عورت کے لیے تو بشارتیں بھی ہیں. وہ عورتیں جو گمراہ ہیں، دیکھیں ایک گمراہ عورت کیا کرتی ہے؟ نسل کی تباہی، معاشرے کی تباہی، کہ مردوں کے ایمان کو خراب کرنا. یہی وجہ ہے عورت کمزور ایمان ایسی ہے کہ فوری کیا کرتی ہے؟ یقین لے آتی ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں سب سے زیادہ ریسرچ میں آتا ہے کہ یہ جو پیروں فقیروں کے جو چل رہے ہیں نا، ٹونے ٹچ کروں والوں کے چیزیں چلتی ہیں بہت زیادہ. وہ کیوں چلتی ہیں؟ عورتوں کی وجہ سے چلتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بالکل جب دجال نے اپنا چکر کاٹنا ہے تو مومن مرد کیا کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے اپنی بیویاں، اپنی فیملیز کی عورتیں، اپنی پھپھیاں تک کو گھروں کے اندر بند کر کے تالا لگا کے جایا کریں گے کام پر، جو اس دور میں ہوں گے. کیوں تالے لگا کے جائیں گے؟ یہ اس کو فوری مان لیں گی. ہو سکتا ہے یہ ایمان میں کمزوری میں آ کے یہ ہاں یہ تو ہو رہا ہے، اور فوری چل پڑیں گے اس کام کی طرف. تو کیا کہ اس فطرے سے بھی بچا جائے. پھر عورت کی اٹریکشن اور عورت کا معاملہ ایسا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عورت گھر سے خوشبو لگا کے نہ نکلے. شیطان اس کو فوری اپنا آلہ بنا لیتا ہے، یعنی وہ میرا آلہ ہے، اب جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے. اور جب وہ واپس لوٹتی ہے تو کیسے لوٹتی ہے؟ جنبی عورت. اب وہ غسل کرے گی کون سا؟ جیسا اپنے شوہر کے پاس سے ہو کرے. نہیں، پیچھے کتنوں کے کیا ذہن بنے. یہاں تک بات آ چکی ہے. تو پھر عورت نے کیا کھڑے ہو کے کہا، ایک صحابی رسول نے، کہتی ہیں اللہ کے رسول پھر ہمارا کیا؟ مرد تو لگا لیتے ہیں خوشبو، عورتیں کیا کریں جنہوں نے سارا دن کرنے ہی کام ہے پسینوں میں. آپ سے فرمایا تمہاری خوشبو تمہارا غسل ہے، نہائیں.
کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اب کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورتوں کی بات جو ہوئی ہے یہاں پر اس لیے کہ وہ عورتیں جو گمراہ ہیں، جو برائی میں ملوث ہیں، ان سے بچا جائے. کیوں؟ یہ پوری قوم کو بھی خراب کر سکتی ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ پھر کس چیز پہ توجہ دینی چاہیے؟ بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت پر، بیٹی کی تربیت پر بھی خاص طور پہ. مرد صبح جا کے شام کو آئے گا، اگر وہ رزق حلال ہی کما رہا ہے نا اپنی 5 وقت کی نماز کے ساتھ، تو آپ یاد رکھیں وہ تو پھر عین عبادت کر رہا ہے. رزق حلال عین عبادت ہے. اس سے تو پوچھا مال کی اور آپ کی بس. لیکن جو ہم سے پوچھے اتنی بڑی گھر کے اندر، تو وہاں پہ تو ہمیں کرنی ہے نا تربیت. ایک عورت ہی ایک قوم کی تربیت کرتی ہے، وہ ایک معاشرے کو لے کے چلتی ہے. سب سے پہلی درسگاہ بنائی اس کی گود دی، جس کا مطلب یہ یہیں سے سیکھے گا. اس کا پہلی یونیورسٹی ہے اس کی ماں کی گود ہے. ابھی ماں نہیں ہاتھیں ڈالنی ہے، ابھی ماں نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کیا بتا دیا؟ سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر کس چیز کا ڈر نہیں ہے؟ فقیری کا ڈر نہیں ہے. لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا پر کشادگی لوگے، تمہارے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیا جائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، وسعت دے دی گئی تھی. پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے پہلی امتیں بڑھتی تھیں اور ہلاک کر دیے جاؤ گے. کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ کیا پتا چلا؟ یہ ڈر نہیں ہے تم فقیر ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہیں اتنا ملے گا تم دکھاوے میں ایک دوسرے سے آگے گزرو گے، ہے نا؟ ایک دوسرے سے آگے ہم بڑھیں گے. اس کے پاس ایک ہے تم اس کو 2 کر کے دکھاؤ، اس نے اتنا کیا تھا تو ہم اتنا کریں گے. وہ کہیں گے کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے، ہے نا؟ یہ برسی، یہ مہندی، یہ برات، یہ فلاں جو ہے وہ دن یہ سیلیبریٹ نہیں کر سکے، یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے. بس اس کا مطلب ہمیں دکھانا تھا، ہمیں آگے جانا تھا. انہوں نے تو اتنا کیا ہم لوگ کچھ اچھا کر لیتے ہیں نا. دیکھو ان کی طرف بھی تو اتنی باتیں ہوئی تھی، ہم کسی کو بات کا موقع نہیں دیتے، ہم ان سے اچھا کر لیتے ہیں. اپنے لون کو، اپنے باغ کو دوسرے کے باغ سے میں اچھا کر کے دکھاؤں، پتہ تو چلے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہے دنیا پہ ہمیں کھبو رہی ہیں. یہ تو میٹھی ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ تو سرسبز ہے، یہ تو پرکشش ہے. تو کیا اسی میں لگے رہو گے؟ اسی کے پیچھے اپنا آپ لگا دو گے؟ تو فرمایا مجھے تو ڈر یہ ہے کہ تم دنیا جیتنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ گے اور کسی چیز میں نہیں. اور وہ آج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہی ہو رہا ہے ہمارے اتنے سے لے کر نا بوڑھے تک یہی کچھ ہے. ہمارے بوڑھے بھی آج زندہ ہے تو وہ بیٹھے ہیں جب تک میں زندہ ہوں یہ کام ہوگا ہی ہوگا، ہے نا؟ کیوں؟ میں بڑا ہوں، میں زندہ ہوں، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. ہمارا چھوٹا ہے، ہمارے چھوٹے کو بھی پتا ہے کہ بوس کیا ہے، حسد کیا ہے، دنیا پہ اپنا آپ کیسے میں نے لے کے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ سکھا رہے ہیں نہیں، یہ سب تو آزمائش ہے. ہاں تم نے جو اس میں کرنا ہے وہ بہت اچھا کر کے کرنا، کیونکہ میں آزما رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو دنیا کی زینت دیکھ کر ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ اب آپ کے پاس جو جو زینت ہے نا آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، میرے پاس جو جو بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ اب اللہ ہمیں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ذریعے آزما رہے ہیں. اب ہم کیا کریں گے اس میں؟ آسان عمل. اب کچھ ایسا عمل کہ ہاں یہ میری آزمائش ہے، ٹھیک ہے. اب میرے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں، میں کیا کروں؟ کیا کر سکتی ہوں؟ میرے پاس بہت اچھے ثقافت ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اپنی ذات پر لگائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ آزمائے جا رہے ہیں، آپ کے پاس اچھی سے اچھی چیز پڑی ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو کیا اس کا استعمال اپنے پردے میں کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈھانپیں، اپنی زینت اپنائیں، اس کے ذریعے مساجد میں جائیں، اس کو پہن کر نیک اعمال کریں. ہر چیز میں گواہ نہیں بننا، ہر چیز کو گواہی بنا دیں. کیسے بنانی ہے؟ جیسے وہ صحابی نے کہا تھا میں نے تو ہول کیا ہے ہوا کے لیے، تو آپ نے کہا وہ تو آنی تھی، نیت کرو. تو ہر چیز پہ اپنی نیت بنا لیں، نیت سے ہی ملنا ہے ہمیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. اللہ کہہ رہے ہیں میرے سب کے سب کو سیدھا کر دینا ہے. کس کو؟ یہ زینت، یہ مزے، یہ دنیا، یہ گھر، کہاں جائے گا وہ سب کچھ؟ یہ قبریں، آج تم نے قبریں بھی نہیں چھوڑی. اب تو وہ کہہ رہے ہیں امپوریم میں بھی لا کے رکھ رہے ہیں نا. یہ 25,000 سے سٹارٹ ہو رہا ہے 75,000 تک. وہ آپ کو اختیار قبر ہی ملے گی، آپ نے بس اپنی کچی قبر کے اوپر اس کو فٹ کرنا جاتے. اور وہ دیکھنے والی ہے، اور دیکھنے والی چیزیں اس کو ادھر لانچ کریں گے اللہ کی پناہ دکھانے کے لیے. جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا اس پہ مال بھی لگ رہا ہے، اس پہ شوق بھی لگ رہا ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ کو لیٹر آیا ایک صحابی کا، جہاں کہیں انہوں نے گورنر بنا کے ان کو بھیجا ہوا تھا. اور جب وہ لیٹر آیا تو انہوں نے کہا یہاں پر ایک قبر ہمیں ملی ہے، تابوت ملا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی لاش ہے، بہت بڑی، اور وہ تازی ہے بھی تازی، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ ہمارے ایک بازو جتنے تو یہ ناک کی یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے امیر المومنین؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ تازی بھی ہے اور اتنی بڑی بھی ہے، تو یہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے سمجھداری سے کیا کیا؟ راہب بلائے، مشرس بلائے بڑے، اور ان کو بلا کر کہا کہ اس طرح سے یہ بات ہے، یہ ان کی بتائی گئی ہیں باتیں اور سارے معاملات ہیں، بتاؤ یہ کون ہے؟ تم لوگوں کی قوم بڑی پرانی ہے، تمہارے پاس بہت سی تاریخ موجود ہے. انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں وقت کے حضرت دانیال رسول، حضرت دانیال کی قبر تھی وہ اصل میں، وہ تابوت اور لاش. کیوں؟ اور وہ ابھی تک تازہ ہے، بالکل تازہ ہے، کیونکہ انبیاء اور
شہداء کو مٹی نہیں کھاتی، ٹھیک ہے، مٹی نہیں لیتی. اس لیے عائشہ نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک باڈی تر و تازہ رہتی. ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا جو ڈراوا انہوں نے ہمیں فوت ہونے سے کچھ دن پہلے مسلسل دے رہے تھے کہ لعنت ہو ان پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں بھی مزار بنا لیا. تم مت میری قبر کو مزار بنانا، مت میرے پاس آنا اس طرح. تو عائشہ کہتی ہیں ورنہ کیا تھا، ہم نے کیا کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھول کے رکھنا تھا، قیامت تک کھلی رہتی، وہی تر و تازگی ہر کوئی دیکھتا. لیکن ابھی یہ بند ہے 4 دیواروں میں، تو یہ حال ہے. تو حضرت عمر نے کیا کہا، لیٹر کیا لکھا، 13 قبریں کھودے. کتنی قبریں؟ 13 قبریں کھودے، ان کو دفنا دے. 13 قبریں کیوں کھودی؟ کوئی جان نہ سکے دانیال کی قبر کون سی، انہوں تو آگے کھڑے ہو جانا ہے، ان کو دعائیں شروع ہو جائیں گی، ان کی تو منتیں اور پھول چڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز سیدھی کر دی. اور کیا اسی طرح ایک جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت کر کے بھیجا تھا دوسرے کنٹری، اور کیا کہا تھا، علی اگر راستے میں کوئی بھی قبر نظر آئے جو اونچی ہے، ٹھیک ہے، ایک بال اس کو سیدھا کر دینا، کوئی کتبہ نظر آئے اس کو گرا دینا. تو اللہ نے تو دیکھیں ابھی صحیح، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے سب کا سب چٹیل سیدھا میدان کر دینا ہے. کیسے کر دینا ہے سیدھا؟ کیسے پتا چلتا ہے یہ سب سیدھا ہو جائے گا؟ ایسے سیدھا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ اس دن میں ساری زمین کو ایک سفید روٹی کی طرح بنا دوں. روٹی کیا ہوتی ہے؟ سیدھی آپ کی بیلی ہوئی سفید، کوئی اوپر نیچے جگہ نہیں ہے، بالکل سمٹ کے ایک خوبصورت چھوٹی روٹی کی طرح زمین بن جائے گی، اور وہ اللہ کے نور سے پھر چمکے گی سفید ہو کر. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ زمین کی دل فریبیوں کے انجام سے کس حقیقت کا پتہ چل رہا ہے، جو ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین کی جو دل فریبیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ عارضی، آزمائش، عارضی ہیں. کتنی دیر دل لگا لیں گے؟ کیا ہمارے سب بڑوں نے جو جو محنتیں کی، زندگیاں بنائی، لے گئے ساتھ چھوڑ گئے. ہم ان سے بھی اچھا کچھ مزید آگے جا کے کر لیں تو کیا کر لیں گے؟ لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے. تو زمین کی دل فریبیاں مقررہ مدت تک ہیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں. ام حسبتا، ام کا لفظ ہے یہ خواہ، کیا، بلکہ، یا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یا، خواہ، بلکہ، متصل کے لیے ہوتا ہے، یعنی جوڑے کا، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ہیں؟ اب کس کی بات شروع ہو گئی یہاں پر؟ اصحاب کہف کی بات شروع ہو گئی. اصحاب کہف کے لیے ہم یہ آیات کل کریں کیونکہ ٹاپک ایک الگ اصحاب آ گیا ٹاپک. ٹھیک ہے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.